ارے یار یہ چیٹ کو ٹرول کرنے لگتے ہو بھائی, میں بلاک کر دوں گا یار ایسے لوگوں کو. جی مطلب یہ کیا بات ہے اسپارٹیکس یار, میں 10 دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہی از بزی, وہ جب اس کی مرضی ہوگی وہ آ جائے گا جب اس کے پاس ٹائم ہوگا. اب میں آپ چیٹ کے اندر 10 بار ٹرول کریں گے, اس کا کیا فائدہ ہے مجھے یہ بتائیں. غالب بھائی میں اس میں گاندھی کو اس سے کہہ رہا تھا, گاندھی کا ایک تو پوائنٹ ہے کہ وہ بڑا لائک نارمل ورژن آف اسلام لاتا ہے اور وہ اس کو کرتا ہے. آپ کے خیال میں ایک تو وہ یہ کرتا ہے جس کے سے مجھے لگتا ہے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ یعنی, مگر مجھے بھی آپ کی طرح اس کی بات ایک دو بات میں نے اس کا بھی اپنے میں وجہ پتا ہوں اس کا, کہ میری ایک دوست سے بات ہوئی پریزرویشن کے اوپر جو کہ فالو کرتا ہے گاندھی کو, میرا دوست ہے کافی اچھا, تو گاندھی کا پوچھا پریزرویشن کا ایک آنسر کہ جس کو گاندھی نے جواب دی کہ قرآن کیوں معجزہ ہے. اس نے کہا کہ تاریخ جو ہوتی ہے, میں نے ویسی بات کی کہ تاریخ کے اوپر جو ہمیں پتہ ہے جو لائک اب ہسٹوریکلی فیکٹس جو نکل رہے ہیں کہ ہمیں محمد کا ذکر نہیں ملتا اور محمد کا ذکر ہمیں 100 سال بعد آتا ہے, جو بھی ہے وہ ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی ہے. تو گاندھی مجھے کہتا ہے اس کو, اب ایک مسلم کے آگے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ بھائی اجماع ہے, اجماع ہو گیا ہے, ایک کنسنسس ہے, جھوٹ پہ کنسنسس نہیں ہوتا, کنسنسس سچ پہ ہوتا ہے. حضور پاک آئے, انہوں نے آ کے انہوں نے ایک کتاب دی, کتاب ان پہ نازل ہوئی, پھر عمر, ابو بکر, عثمان اور علی آئے. یہ سارا اس کا کنسنسس ہے. کتاب ایسے نہیں ہوا کہ اگر اور کتاب جو تھی وہ ہماری جو کتاب ہے قرآن وہ باقی کتابوں سے فرق ہے کیونکہ وہ حفظ ہوئی اور وہ تواتر پہ چلتی جا رہی ہے, یعنی ہم نے حفظ کی, ہم نے لکھا. باقی کتابوں کو تو تم ایڈٹ کرتے ہو, یہ کرتے ہو. قرآن ایسے نہیں ہے, اور آج کے دن تک حفظ اور آگے ہو رہی ہے. پہلے وہ کہتے پہلے ہم نے حفظ کی تو اسے وہ حفظ کی, پھر اس کو جب لکھنے کی باری اس کو لکھا گیا, اب انٹرنیٹ پہ آ گیا تو انٹرنیٹ پہ کتاب چھپ گئی ہے. تو بیسیکلی ہی از سیئنگ the 2 points I want to highlight. ایک تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تاریخ اگر اجماع ہے تو وہ سچ ہے. ایز این ایگزامپل کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا, یا اکبر مغل ایمپرر تھا, لیکن اب اس پہ آپ یہ ہمیں یعنی یہ فیکٹس ہیں. لیکن اگر اکبر نے ایگزیکٹلی کوئی کام کیا کہ وہ اس نے یہ ایک فیصلہ کہ آپ اس کے اوپر بحث کر سکتے ہو, لیکن جو اجماع ہے کہ اکبر گزرا یا قائد اعظم پاکستان بنا, آپ اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. اب قائد اعظم پاکستان کیسے بنا اس کے اوپر تم بحث کر سکتے ہو. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ محمد, اور یہ اجماع ہوا ہے کہ محمد آیا اور حضور پاک آئے اور یہ سب کچھ ہوا اور انہوں نے کانکر کیا کیسر و کسرا نے کے اوپر کانکر کیا, تو یہ فیکٹس ہے. سو یہ اجماع ہو گیا. سو دیٹس نمبر 1 ٹروتھ. نمبر 2 کہ جو قرآن ہے وہ بیسیکلی آیا, نازل ہوا حضور پاک پہ, پھر ان کے ہزاروں فالوورز نے یاد کیا اور ٹرانسفر کیا, اور بعد میں جب لکھنے کی باری لکھا گیا اور اس کے بعد ٹرانسفر ہوا, جب انٹرنیٹ آیا تو ٹرانسفر ہوا. اس لیے دیٹس اے میریکل ان itself. اور یہ ہماری کتاب اس طرح نازل ہوئی, ہماری کتاب تم لوگوں کی طرح نہیں ہوئی کہ تو تم جو جس طرح اب ہم کہتے ہیں قرآن کے اندر فرق ہے, اس طرح نازل نہیں ہوئی ہماری کتاب. تو آپ دیکھیں اجماع امت تو کوئی وہ دلیل ہی نہیں ہے کہ سارے یونانیمسلی جو مسلمان ہیں مان رہے ہیں کہ یہی قرآن ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آج کل حارث سلطان اور ایون کہ ابھی اس نے عبداللہ سمیر کے ساتھ انگلش میں بھی کیا ایک سٹریم, عبداللہ گوندل نے, وہ ضرور دیکھیں کہ وہ تو بتا رہا ہے 37 قسم کے قرآن ہی ہے صرف. ٹھیک ہے آج ہی نہیں, وہ مجھے پتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ لائک اگر وہ ہیں بھی فرق ہے. میں کر رہا ہوں, میں آ رہا ہوں نا بات اس طرف, سنیں تو صحیح نا. بات پہلی یہ بتانا لازمی ہے کہ قرآن میں اجماع نہیں ہے امت کا. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ اس بات کی یہ دلیل کیسے ہو گئی کہ ایک چیز کو سارے مان گئے تو وہ بات درست ہے. جیسے آج سے 1000 سال پہلے اس بات پہ سب کا اجماع تھا کہ زمین فلیٹ ہے. ٹھیک ہے, سب کا اجماع تھا اس بات کے اوپر, سب یہ مانتے تھے, سب کا اس بات پہ اجماع تھا کہ جاندار وہی ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. مگر پھر ہم نے مائکروسکوپ پہ ایجاد کیا اور ہمیں پتہ لگا کہ جاندار تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. مگر وہ کہیں گے کہ تاریخ ہی یہ تاریخ نہیں ہے, یہ تو آپ ایک فیکچوئل بات کر رہے ہو. نہیں تو میں وہی بات کر رہا ہوں نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تاریخ جو ہے وہ مسلمانوں نے لکھی ہے. اب تاریخ بھی مسلمانوں نے لکھی ہے, کیسی لکھی ہے, ان کی تاریخ ہم کیوں مانیں. حقیقت کی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک بندہ اسلام کی طرف بائسڈ ہے اور وہ اسلامی تاریخ لکھ رہا ہے, تو اس کی تاریخ کو میں کیوں مان لوں. مجھے ریزن اس کی چاہیے. نہیں مگر وہ کہہ رہے ہیں آپ جھوٹ بھی نہیں کر سکتے نا کہ محمد, یعنی یہ نہیں کہہ سکتے محمد نہیں آیا یا یہ واقعات نہیں ہوئے, کیونکہ ہزاروں لوگوں نے وہ واقعات دیکھا. اب میری بات سمجھ, اس کی دلیل غلط ہے نا. ہمیں یہ لکھا ہوا مل رہا ہے کہ ہزاروں لوگوں نے وہ واقعات دیکھا, ہمیں کوئی فرسٹ ہینڈ پروف نہیں ہے. لکھا بھی اس نے ہے جو کہ پہلے اسلام کی طرف بائسڈ ہے, جس کا جھکاؤ اسلام کی طرف ہے, وہ جو محمد کا ساتھ سمپتھیٹک ہے, جو قرآن کے ساتھ سمپتھیٹک ہے. پہلی بات تو یہ, اگر اسلامی تاریخ دیکھی جائے, اب یہ جھوٹ یہ بولتے ہیں سارے کا سارا. بھائی مصحف دیکھیں, سب سے پہلے قرآن محمد کیا قرآن اپنی زندگی میں چھوڑ کے گیا.
ٹھیک ہے, کہتے ہیں قرآن خدا کی فائنل ریویلیشن ہے. کیا وہ فائنلائز کرا کے گیا؟ نہیں کرا کے گیا. کیسے محمد جب مرا, نہیں اب سنیں نا, یہ ساری باتیں سننے والی ہیں نا. ان سب اس کا جواب جو غامدی جو پوائنٹس اٹھاتا ہے ان کا جواب بیسیکلی جو ریئل فیکٹس ہیں وہ بتا کے دیا جاتا ہے, اور وہ ریئل فیکٹس ان کی اسلامی تاریخ سے بھی پتہ چل جاتے ہیں. کیسے کہ محمد قرآن نہیں چھوڑ کے گیا. ابو بکر کا کوئی ارادہ نہیں تھا قرآن کو کمپائل کرانے کا. جب ان کی لڑائی ہوئی تو انہوں بہت سارے صحابی مر گئے بیچ میں, جو کہ صحابہ صفا تھے جو کہ قرآن یاد کرتے تھے, وہ سارے کے سارے مر گئے. اور پھر عمر آیا ابو بکر کے پاس, اس نے کہا بھائی اس کو اکٹھا کرا لو نہیں تو یہ فارغ ہو جائے گا. تو اس نے آگے سے کیا کہا کہ بھائی میں وہ کام کیسے کرا لوں جو کہ رسول اللہ نے خود نہیں کیا. پھر اس نے قرآن اکٹھا کرایا, ایک مصحف تیار کرایا, اس نے کہیں نہیں بانٹا, اس نے نہیں جلوائے قرآن. اس نے کیا کیا, وہ مصحف بنا کے اپنے پاس رکھ لیا بس. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد عمر آیا, عمر کے دور میں قرآن کی کلیکشن کا کوئی کام نہیں کیا گیا. عثمان آیا تو عثمان نے نیا قرآن کلیکٹ کیا اور پرانے سب جلوا دیے. ٹھیک ہے. اب ابو بکر اور عمر کے دوران علی اپنا قرآن پڑھ رہا تھا, سعد بن مسعود اپنا قرآن پڑھ رہا تھا, عمر بن العاص اپنا قرآن پڑھ رہا تھا, عمر فاروق اپنا پڑھ رہا تھا, سب اپنا اپنا قرآن پڑھ رہے تھے. جتنے جید صحابی تھے, جو جن کے بارے جن کو کہا گیا تھا وحی کے بارے میں ان سے پوچھنا, وہ سارے کا سارا وہ اپنا اپنا پڑھ رہے تھے. اب علم کا شہزادہ, علم کا دروازہ, رسول کی حدیث ہے علم کا دروازہ, میں علم کا شہر ہوں اور علی میرا دروازہ ہے. ٹھیک ہے. تو کمپائل علی سے کیوں نہیں کرایا گیا قرآن؟ اب مجھے یہ بھی تو بتائیں نا, کیا جنہوں نے قرآن کمپائل کیا وہ سب سے زیادہ وہ علی سے اوپر تھے؟ شیعوں کے مطابق تو وہ علی سے اوپر نہیں تھے. اب شیعہ سے بندہ سوال پوچھے کہ قرآن علی نے کیوں کمپائل نہیں کیا؟ قرآن تو پھر اس نے ابو بکر نے اور عمر نے اور عثمان نے کمپائل کرا کے فائنل شکل وہ دے کے گئے ہیں. تو اب وہ تو شیعوں کے مطابق تو وہ ہے ہی غلط لوگ. ٹھیک ہے. اب ان کی تاریخ میں اتنے جھول ہیں کہ آپ یہ بات نہیں مان سکتے. غامدی کہتا ہے اجماع امت. بھائی اجماع امت تھا ہی نہیں. کس نے کہا اجماع امت تھا؟ کوئی اجماع امت نہیں تھا. یہ جو حفظ والا قرآن ہے یا یہ جو آج کے قرآن ہے, یہ بھی اسٹینڈرڈائز تقریباً آج سے کوئی 1000 سال پہلے ہوئے ہیں. پہلے 400-500 سال تو کوئی اسٹینڈرڈ قرآن مسلمانوں کے ہاں تھا ہی نہیں. اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. اور آیا یہ محمد پہ اترا یا نہیں اترا, اس بات کے بھی اشارے بہت زیادہ ملتے ہیں کہ یہ قرآن میں جو آیتیں اور صورتیں شامل کی گئی ہیں, یہ مختلف قبیلوں کی کئی جگہوں پہ اب یہ بھی سامنے آ رہی ہیں باتیں, ان میں بھی ابھی ریسرچ ہو رہی ہے مزید کہ یہ مختلف قبیلوں کی مختلف صورتیں تھیں. مثلا کون سی؟ جیسے بنو بکر کی کہتے ہیں جی سورہ بکر تھی. اب بتائیں مجھے. لیکن بنو اس کا اب میں اگر میں مسلمان میں کہوں گا اس کا پروف کیا آپ کے پاس؟ سورہ یوسف جو ہے, ہاں اس کا پروف آ رہا ہے نا آہستہ آہستہ سامنے. ان کو کریٹیکلی دیکھتے ہوئے آتا ہے. میں بتاؤں گا اس کے اوپر, میں کروں گا بات, پھر مجھے لمبی بات کرنی پڑے گی اس کے اوپر. نہیں وہ میں سمجھ گیا, چلو ٹھیک ہے. تو یہ ہے چیز کہ یہ ایون کہ یہ بھی ایویڈنس آتا ہے, کیونکہ شروع میں جب قرآن مسلمانوں نے شروع میں تو جب انہوں نے جا کے کنکر کیا ہے, یروشلم جب انہوں نے کنکر کیا تو بیسیکلی یہ ہسٹری میں ریکارڈ ہونے یروشلم سے شروع ہوئے ہیں, یروشلم اور ڈمیشکس سے, خاص طور پہ یروشلم سے, کیونکہ یروشلم کے اندر کرسچن اسکالرشپ تھی جو کہ تاریخ بھی لکھتے تھے. وہاں پہ بڑی مونیسٹریز تھی جو بائبل کی کاپیز بناتے تھے. دیکھیں اس ٹائم تو کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی نا. بائبل ایک انہوں نے لی, وہ اس کو پوری ایک کاتب بیٹھتا تھا جو کہ کاتبین ہوتے تھے, سکرائبز ہوتے تھے, وہ بیٹھ کے پھر پوری لکھتا تھا. ٹھیک ہے. اور وہی تاریخ بھی لکھتے تھے, بادشاہوں کی تاریخ بھی وہی لکھتے تھے. اگر بادشاہ نے اپنی تاریخ لکھوانی ہے, بادشاہ کا پیو مر گیا, اس نے کہا بھائی آؤ جی میرے باپ کی کہانی لکھو, اس نے مونیسٹری سے ایک مونک بنوانا ہے, مونک نے آگے بتانا ہے کہ ہاں بھائی, پھر مونک کو انہوں نے بتانی ہے تاریخ, تو اس نے اس کو لکھنا ہے ہاں جی میرا باپ فلاں سن میں پیدا ہوا, اس نے فلاں سن میں شادی کی, اس کے اتنے بچے تھے, اس نے فلاں مارکا ادھر کیا, یہ کیا, سب کچھ مونکس لکھتے تھے. ٹھیک ہے. اب جب یہ یروشلم پہنچے ہیں تو پہلی بار اسلام کے بارے میں ہسٹری لکھی جانی شروع ہوئی. جب یہ پہنچے ہیں تو انہوں کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا تھا وہ ہوتا تھا سارسن کا ورڈ یوز. اور سارسن جو ہے, سارسن وہ کہتے ہیں جو بائزنٹائنز تھے وہ ان کو سارسنز کہتے تھے. اور سارسن جو لفظ تھا اس کی روٹ ہے عربی کا ورڈ شراکت. صحیح ہے. اور شراکت دار وہ قبیلوں کو کہا جاتا تھا جو قبیلے رومیوں اور فارسیوں کے ساتھ ان کے الائز ہوتے تھے اور رومیوں اور فارسیوں کی مدد کرتے تھے ان کی جنگ میں. ایک بنو خزاعہ تھا جو کہ میرے خیال 2 قبیلے تھے جو کہ دونوں تھے ایسے, ان کو شراکت کہا جاتا تھا, ان کو سارسن کہا جاتا تھا. تو جب تاریخ کہی ہے تو جب انہوں نے مسلمانوں نے جا کے یروشلم فتح کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان آئے, انہوں نے کہا سارسن آ گئے ہیں جی, انہوں نے فتح کر لیا. اور پھر وہ ان کے ریلیجن کے بارے میں کنفیوز تھے کہ ریلیجن کوئی تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے.
نہ کوئی کتاب نہ کچھ, وہ کوئی قرآن کی بات نہیں ہو رہی, کوئی قرآن کی تلاوت نہیں, اذان کا ذکر نہیں ہے کہ اذان دیتے ہیں. لیکن میں تو یہ بات مانتا ہوں, کیونکہ میں نے بھی ٹام ہالینڈ کی کتاب میں پڑھ رہا ہوں جو آپ نے ریکمینڈ کی تھی, وہ میں پڑھ بھی رہا ہوں, مگر پوائنٹ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اجماع تھا. اب مجھے سمجھ نہیں, میں ان کی اس اجماع والی بات کو, کیا ہسٹورینز ان کے اجماع کو مانتے ہیں؟ ہسٹورینز نہیں مانتے نا, یہ تو ہسٹورینز اس کو, یہی تو بات ہے. ہاں, یا اس کے پیچھے کوئی لاجیکل ریزننگ کیا ہے کہ ان کے بالکل بھی نہیں ہے, یہ صرف ایک فیلسی ہے جو کہ مسلمان کے ساتھ کھیلتا ہے غامدی. وہ مسلمان دے گا نا, اس لیے کرتا ہے وہ یہ بات. لیکن مجھے پھر یہ بات ہی سمجھ آتی کہ پھر تو وہ مسلمان یہ آ کے کہیں گے کہ جو اس کو وہ کہیں گے پھر تاریخ میں کون سی چیز ایسی ہے جو پھر ہم پروف کر سکیں. تاریخ میں کچھ بھی پروف نہیں کر سکتے. تاریخ, اسلامی تاریخ سے جو سب سے پہلی چیز آپ پروف کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ معاویہ تھا. لیکن اس نہیں, وہ کہتے ہیں کوئی پرانی اور بھی تاریخ سے پھر کیا پروف کرتے, کہتا ہے تاریخ تو وہ ہے جو کہ کنسنسس ہے. نہیں تاریخ وہ نہیں نہ ہوتی جو کنسنسس ہے. یہ تاریخ کا نیریٹو اب بدل گیا نا, اب تاریخ وہ ہے ہی نہیں ہے. اب آپ جو مرضی کہہ لیں کہ اشوک نے فلاں کچھ کیا تھا فلاں کچھ نہیں کیا تھا. مسئلہ یہ آپ کو آرکیولوجیکل ایویڈنس, جب تک تاریخ کا آرکیولوجیکل ایویڈنس نہیں ملے گا تب تک آپ اس کو مان ہی نہیں سکتے. اب تبری جو مرضی لکھتا رہے اپنی تاریخ میں, ٹھیک ہے, وہ جو مرضی لکھتا رہے, ہم اس کو تب کریکٹ مانیں گے جب آرکیولوجی اس کو سپورٹ کرے گی. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے جو بھی تاریخ لکھی ہے وہ نہیں کرتی سپورٹ. لیکن یہی تو میں کرتا, غامدی کا یہی بات ہے, اسے پکا تاریخ, کہتا تاریخ تبری کچھ نہیں ہے, وہ تاریخ تبری کو نہیں کہتا, کہتا اجماع تھا, ہزاروں لوگوں نے دیکھا, آپ نے کانکر کیا. وہ بات آپ کی بات سمجھ گیا ہوں نا. اصل میں آگے سے غامدی کا جواب یہی ہے کہ بھائی تاریخ جس کو آپ کہہ رہے ہیں اجماع ہے, وہ اجماع کو بھی آپ آرکیولوجی سے اگر ثابت نہیں کرتے تو ہم اسے کریکٹ نہیں مان سکتے. بات ختم. ٹھیک ہے, میرا بھی یہی خیال ہے کہ نہیں مان سکتے نا, کیسے مانیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ باتیں کرتا ہے that the Muslims will buy, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. وہ ایک عام ریشنل آدمی کو, وہ آپ کو اور مجھے تو دیکھیں, اس کا مقصد ہی آپ کو اور مجھے قائل کرنا ہے ہی نہیں ہے غامدی کا. اس کا مقصد ہے مسلمان کو ایک آؤٹر ڈیفینسو وال پرووائڈ کرنا, بس. And my question is that is history, جو ابھی ہسٹورینز ہیں وہ اس چیز کو نہیں اس طرح سے ہسٹری کو کنسیڈر کرتے, کریکٹ, اجماع کے اوپر. ہاں ایگزیکٹلی, اصل میں ہسٹری یہ ہوتی نہیں ہے. ہسٹری اصل میں آج پچھلے جو 300-400 سال سے ہسٹری ہے وہ ہسٹری ہے ہی نہیں ہے. مسلمان ابھی تک ہسٹری کو اسی طرح ڈیفائن کر رہے ہیں جیسے تبری ڈیفائن کرتا ہے بیسیکلی. وہ کہہ تو رہا ہے کہ تبری جھوٹا ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود بھی وہی پالیسی کھیل رہا ہے جو تبری کے حق میں کھیلی جاتی ہے عام طور پہ. ٹھیک ہے, پرابلم یہ نہیں ہے. مسلمانوں میں دیکھیں, بخاری تھا, میں مانتا ہوں بخاری تھا, تبری بھی تھا, یہ بھی میں مانتا ہوں, مگر انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے کیا وہ محمد سے ملے تھے؟ نہیں ملے تھے. کیا فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ تھا؟ آج جتنے بھی مولوی آپ بیٹھتے ہیں, فرض کریں آپ پاکستان میں رہنے والے سب مولویوں کو بلا لیں, وہ کہیں سے سورس تو لیتے ہیں نا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سورس قرآن ہے. اب غامدی جیسا بندہ نہیں کہتا نا یار, آپ پھر وہی بالکل بات وہ کرتے ہیں جو کہ وہ مجھے پتہ, سنے تو صحیح نا یار, آپ پھر وہی بات ادھر واپس لے آتے ہیں. بات سمجھنے کی کوشش کریں. مسئلہ یہ ہے کہ مولوی کو اگر آج میں سب مولویوں کو بٹھا لوں تو کنسنسس کرنے کے لیے کہ محمد کہاں پیدا ہوا, وہ کس کو دیکھیں گے؟ قرآن کو دیکھیں گے کہ تاریخ کو دیکھیں گے کہ حدیث کو دیکھیں گے؟ تاریخ کو, وہ حدیث کو دیکھیں گے. نماز کیسے پڑھنی ہے بتائیں, کہاں سے دیکھیں گے؟ وہ تو حدیث میں ہے. ٹھیک ہے, ہجرت کب ہوئی تھی, کب کیسے کریں گے؟ حدیث سے. سب کچھ جب کرنا ادھر سے قرآن کو, تو یہ صرف نعرہ ہے کہ قرآن کے اوپر اجماع ہے. کوئی قرآن پہ اجماع نہیں ہے. اسلام میں ساری باقی کتابیں جلا دو, قرآن اکیلا رہ جائے. ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کس طرف منہ کر کے میرے منہ سے کچھ نکلے گا. کچھ بھی پتا نہیں ہوگا ان کو پتا ہی کچھ. قرآن پہ کوئی اجماع نہیں ہے بھائی. قرآن تو ایک لولی لنگڑی کتاب ہے جس کے اندر سے کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکتا. قرآن زیرو ہے اصل میں. اس زیرو کے ساتھ 1 بعد میں آپ لگانے شروع کرتے ہیں, 1 2 9 10, وہ سارے کے سارے یہ تاریخ حدیث. اور یہ دیکھیں, میں تو حدیث کو بھی لیم مانتا ہوں. اصل میں اگر آپ کو سمجھنا کہ قرآن اسلام سے متعلق اسلام محمد کے مرنے کے 100 سال بعد لوگ حقیقی اسلام مانتے کیا تھے, تو تب آپ کو تاریخ تبری اور طبقات ابن سعد پڑھنی پڑے گی. حدیث سے بھی نہیں آپ کو سمجھ آتی, کیونکہ نہیں آتی آپ کو سمجھ. کیونکہ دیکھیں, ہم یہ نہیں مان سکتے کہ آج غامدی یہ کہہ رہا ہے. غامدی دیکھیں محمد سے کتنے عرصے بعد آیا, 1400 سال بعد. ہم نے اسلام کو اس طرح سمجھنا جیسے محمد سمجھتا تھا. غامدی جس طرح سمجھتا ہے اس طرح نہیں سمجھنا کوئی بھی. اور محمد کا اسلام سمجھنے کے لیے ہمیں کلوز ٹو دا سورس جانا پڑے گا. اور سورس کے سب سے زیادہ کلوز کون ہے؟ وہ یہ بخاری بھی نہیں ہے, وہ تبری اور ابن ہشام ہے. ابن ہشام
ٹھیک ہے وہ ہیں. سیرت ابن ہشام جو ہے وہ سب سے میں سمجھتا ہوں اصل میں سب سے اتھینٹک کتاب, اس کو ماننا چاہیے. اگر آپ کرونالوجی کو دیکھیں, جو کہ ریئل ہسٹری کو جب دیکھتے ہیں جس طریقے کے مطابق, اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو پھر سیرت ابن ہشام کو ماننا پڑے گا. یہاں اس سے کوئی پرانا سورس نکال کے لاؤ, حدیث کو آپ نہیں مان سکتے. لیکن جو ویسٹرن اسکالرز ہیں ایز این ایگزامپل, ہاں وہ اس کو ہی مانتے ہیں. پھر اس کا مطلب وہ بھی تو ایک بیس بنا رہے ہیں in a way, وہ like ظاہر trying to بات ہے, وہ تو ایک الٹرنیٹ بیس بنا رہے ہیں نا. اب اسلام کے بارے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے, چیز پچھلے 50-60 سال سے پھنسی کیوں ہوئی ہے, کیونکہ آرکیولوجیکل ڈسکوریز کرنے کے لیے بھی ان کو آرکیولوجیکل ڈگ ساری مسلمان ملکوں میں کرنی ہے. سعودی عرب میں تو وہ کرنے نہیں دیتے, جارڈن میں, سعودی عرب, جارڈن, سیریا, ایون کہ یہ عراق کے کچھ علاقے, اور یہ سب کچھ آپ کو آرکیولوجیکل ڈگز یہاں پہ کریں گے تو تب جا کے آپ کو اصل میں پتہ لگے گا کیا. مکہ میں آج تک انہوں نے کو آرکیولوجیکل ڈگ کرنے دی ہے, وہ تو پھٹکنے نہیں دیتے غیر مسلم کو وہاں. میں نے سنا کہ وہ جو کچھ ہائی ملے نہیں گیا, پتہ نہیں اس کے اوپر سچ کتنے ہیں, یا وہ ڈسٹروائے. یہ بات لمبی ہوتی جائے گی, چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. بات اوکے بائے. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.